السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم قریشی۔ 3-4 خبریں ہیں جی، 3-4 خبروں پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے ممنوعہ فنڈنگ کیس کے حوالے سے تحریک انصاف کو ایک بڑا ریلیف مل گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ممنوعہ فنڈنگ کے حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک فیصلہ جاری کیا تھا، جس میں تحریک انصاف پر یہ الزام لگایا گیا کہ انہوں نے فون فنڈنگ کی ہے، ممنوعہ فنڈنگ کی ہے، اور اس بنیاد پہ جو ہے وفاقی حکومت کو ایڈوائز کی کہ اگر وفاقی حکومت جو ہے وہ سپریم کورٹ جانا چاہے تو جا سکتی ہے۔ شنید یہ تھی کہ وفاقی حکومت فوری طور پہ سپریم کورٹ جائے گی، لیکن اس سے پہلے ہی تحریک انصاف نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن فائل کر دی تھی، اور اس پٹیشن میں یہ درخواست کی تھی کہ اس فیصلے کے خلاف فوری طور پہ اسٹے دیا جائے تاکہ پارٹی کے لیڈر یا پارٹی کو جو ہے نااہل نہ کیا جائے، ڈسکوالیفائی نہ کیا جائے۔ اس حوالے سے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہیئرنگ ہوئی، سماعت ہوئی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس عمر فاروق نے جو ہے اس کی سماعت کی، اور پھر انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ چونکہ یہ ایک بہت سنجیدہ معاملہ ہے، خان عبدالولی خان کی پارٹی کے بعد یہ دوسرا واقعہ ہے کہ کسی پارٹی کو جو ہے وہ ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے یا غیر قانونی قرار دینے کے لیے جو ہے سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ ایک بڑا معاملہ ہے، اس کے لیے ہم لارجر بینچ تشکیل دیں گے۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس نے یہ فیصلہ کر دیا کہ لارجر بینچ بنے گا، اور 18 اگست کو ہی 2 دن کے بعد اس کی سماعت رکھ دی، اور بینچ اسی دن سماعت کرے گا۔ اس فیصلے سے ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کی صفوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے، اور یہ بات طے شدہ ہے کہ اس فیصلے میں بہت سارے فلاز ہیں، بڑی خامیاں ہیں، بڑی کمزوریاں ہیں، جنہیں بہت عمدہ طریقے سے جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈیفینڈ کیا جا سکتا ہے، اور امید یہ ہے کہ اس ریفرنس کی بنیاد پہ کوئی بڑا فیصلہ تحریک انصاف کے خلاف نہیں کیا جا سکے گا۔ اور دوسری طرف حکومتی صفوں میں جو ہے حکومتی اتحاد کی جو سیاسی پارٹیاں ہیں، ان میں صف ماتم بچھ گئی ہے، اور انہوں نے ابھی سے سوشل میڈیا پر یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ جی عمران خان لاڈلے ہیں، اور انہیں عدالت سے ایک اور بڑا ریلیف ملنے والا ہے۔ تو یہ تو ایک بہت بڑی خبر ہے جی تحریک انصاف کے لیے۔ یقیناً تحریک انصاف کے لوگوں نے سکھ کا سانس لیا ہوگا، اور اب وہ اپنی تحریک کو تیزی سے آگے بڑھا سکیں گے۔ دوسرا معاملہ شہباز گل کا ہے۔ شہباز گل کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ ایڈیشنل سیشن جج نے جو ہے انہیں جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل بھیج دیا تھا، لیکن حکومت جو ہے بہت پریشان ہے، اور حکومت چاہتی ہے کہ شہباز گل کا مزید جسمانی ریمانڈ لیا جائے۔ اس کے لیے حکومت کا 8 رکنی وفد ہے، وکیلوں کی 8 رکنی ٹیم ہے، جو اس بات کی کوشش کر رہی ہے کہ شہباز گل کا مزید جسمانی ریمانڈ لیا جائے، جس کے لیے انہوں نے درخواست دار کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کیس کی سماعت بھی جسٹس عامر فاروق صاحب نے کی، جو کہ قائم مقام چیف جسٹس ہیں، کیونکہ چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ جو ہیں وہ چھٹیوں پر ہیں۔ اس کیس میں بھی انہوں نے مختصر سماعت کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ جسمانی ریمانڈ نہیں دے سکتا، بلکہ انہوں نے یہ کیس واپس ایڈیشنل سیشن جج جو ہیں ان کی عدالت میں بھیج دیا، اور انہیں پابند کیا کہ وہ آج ہی اس کی سماعت کر کے اس کا فیصلہ کریں۔ جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس وقت تک ایڈیشنل جج جو زیبا چودھری صاحبہ ایڈیشنل سیشن جج ہیں، ان کی عدالت میں یہ مقدمہ اب گیا ہے، اور اب وہاں سماعت ہوگی، اور وہ اس بات کا فیصلہ کریں گی کہ شہباز گل کا جسمانی ریمانڈ دینا ہے یا جوڈیشل ریمانڈ پہ واپس انہیں اڈیالہ جیل بھیجنا ہے۔ اب صورت یہ ہے کہ دیکھیے یہ کوئی بڑا اتنا پیچیدہ معاملہ نہیں ہے، یہ ایک سمپل، یا تو اسے آپ ٹی وی پہ انٹرویو کہہ لیجئے یا اسے بیپر کہہ لیجئے، کہ شہباز گل جو ہے وہ ARY پر جو ہے لائیو پروگرام میں گفتگو کر رہے تھے، اور اس پروگرام کے حوالے سے ان پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے فوج کے لوئر کیڈر کو جو ہے اپنی اعلیٰ قیادت کے خلاف بغاوت پہ اکسانے کی کوشش کی ہے۔
لیکن پولیس کا کہنا یہ ہے چونکہ 2 دن کے بعد ہی انہیں جوڈیشل ریمانڈ پہ اڈیالہ جیل بھیج دیا گیا، تو پولیس اسے اور حکومت اسے اپنی ناکامی سمجھ رہی ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح شہباز گل کو جو ہے قابو کیا جائے، ان کو ٹارچر کیا جائے، ان پہ تشدد کیا جائے، اور عمران خان کے خلاف اپنی مرضی کا کوئی بیان جو ہے ان سے لے لیا جائے۔ حالانکہ یہ حقیقت ہے کہ اس قسم کے بیان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوگی، جب وہ عدالت جائیں گے تو اپنے بیان سے انکار کر دیں گے، لیکن اس کے باوجود عمران خان کو کسی کیس میں گھیرنے کے لیے حکومت کی یہ خواہش ہے کہ کسی طرح شہباز گل جو ہے کوئی ایسا بیان دے دیں جس میں عمران خان کو بھی اس کیس میں شامل کیا جا سکے۔ اسی وجہ سے حکومتی 8 وکلا کی ٹیم جو ہے وہ صبح سے اس بات کی کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح شہباز گل کا جسمانی ریمانڈ لے لیا جائے، اور بہانہ یہ ہے کہ شہباز گل سے ہمیں ان کا سیل فون لینا ہے، ان کا لیپ ٹاپ لینا ہے، ان سے پوری ہمیں یہ اسکیم پوچھنی ہے، اس سازش میں کون کون ملوث ہیں، ہمیں ان ملزمان کے نام پوچھنے ہیں، لیکن حقیقت سے اس کا دور دور واسطہ بھی نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف شہباز گل کے خلاف ایک انتقامی کارروائی ہے۔ تو دیکھیے عدالت جو ہے وہ کیا فیصلہ کرتی ہے، آدھے گھنٹے 1 گھنٹے میں اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ دوسری طرف یہ ہے کہ عمران خان نے حکومتی اتحاد کی نیندیں حرام کر دی ہیں، کوئی نہ کوئی وہ ایک ایسا قدم اٹھا لیتے ہیں کہ حکومتی اتحادی جماعتوں کے جو رہنما ہیں ان کے لیے زندگی مشکل ہو جاتی ہے، ان کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے۔ دیکھیے جب ضمنی انتخابات کا معاملہ ہوا، 9 حلقوں میں ضمنی انتخابات کا جب معاملہ ہوا، تو عمران خان نے یہ اعلان کر کے کھلبلی مچا دی اپوزیشن جماعتوں میں کہ ان 9 حلقوں پہ عمران خان خود الیکشن میں حصہ لیں گے، اور اس کے بعد صورت یہ ہوئی کہ 13 تاریخ کا جو تاریخی جلسہ لاہور میں ہوا، اور جس میں لاکھوں کی تعداد میں لاہور کے عوام نے شرکت کی، اور پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں لوگوں نے ان کو سنا۔ لاہور کا جلسہ بہت تاریخی جلسہ تھا۔ اس جلسے نے بھی اپوزیشن حکومتی اتحاد میں جو ہے وہ مایوسی کی لہر دوڑا دی ہے، اور حکومتی اتحاد کو سمجھ نہیں آ رہا کہ عمران خان کا کیسے مقابلہ کیا جائے۔ اب صورت یہ ہے کہ عمران خان سے چونکہ یہ انتخاب میں مقابلہ کر نہیں سکتے، انتخاب لڑ نہیں سکتے، کیونکہ پاکستان کی عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے، اس لیے عمران خان جب اپنے نومینیشن پیپر مختلف حلقوں میں جمع کروا رہے ہیں تو حکومتی اتحاد کے جو امیدوار ہیں وہ ان پر اعتراضات اٹھا رہے ہیں، اور اعتراضات اس حوالے سے اٹھا رہے ہیں کہ ان کے خلاف الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک فیصلہ کر دیا ہے ممنوع فنڈنگ کے حوالے سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے ان کے خلاف ایک ریفرنس وہ بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بھیجا ہوا ہے۔ لہٰذا چونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ایک فیصلہ آ گیا، اس بنیاد پہ ان امیدواروں نے یہ درخواست دی کہ عمران خان کو کہ نومینیشن ایکسیپٹ نہ کیا جائے، کیونکہ وہ الیکشن لڑنے کے اہل نہیں رہے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد۔ حالانکہ ابھی الیکشن کمیشن جو ہے اس کا فیصلہ الیکشن کمیشن کی بنیاد پہ نہیں ہوگا کہ عمران خان اہل ہیں یا نہیں ہیں، یا پارٹی ڈسکوالیفائی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ اس کے لیے وفاقی حکومت کو ایک ریفرنس سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھیجنا پڑے گا، اور پھر بہت طویل ہیئرنگ کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان اس کا فیصلہ کرے گا۔ دوسری طرف ابھی الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ توشہ خانی کیس میں عمران خان کو شو کاز نوٹس کیا ہے۔ عمران خان اس شو کاز نوٹس کا جواب دیں گے، اور اس کے بعد پھر اس معاملے کی کارروائی جو ہے آگے بڑھے گی۔ لیکن ان تمام قانونی چیزوں کو پورا کرنے سے پہلے ہی وہ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کے نومینیشن پیپر ایکسیپٹ نہ کیے جائیں۔ اس قدر جو ہے وہ خوف زدہ ہیں حکومتی اتحادی پارٹیوں کے رہنما، اور کسی بھی بڑے رہنما میں جرت نہیں ہے کہ وہ اپنے نومینیشن پیپر کرائیں۔ مثال کے طور پہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے بڑا اصرار کیا جا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا کے کسی بھی حلقے سے جو ہے وہ عمران خان کا مقابلہ کریں۔ اسی طرح کراچی میں بھی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ زرداری صاحب یا بلاول بھٹو جو ہیں وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں عمران خان کے مقابلے پر، لیکن کسی کی بھی اتنی جرت نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت حکومت جو ہے عمران خان سے بری طرح خوفزدہ بھی ہے، پریشان بھی ہے، اور حکومتی اتحاد سمجھنے سے قاصر ہے کہ سیاسی طور پہ عمران خان کا مقابلہ کیسے کیا جائے۔ چوتھی چیز جو ہے وہ سب سے اہم ہے جی، اور وہ ہے پیٹرول کی پرائسز۔ آپ نے دیکھ لیا کہ کل رات کو اس
امپورٹڈ حکومت نے پاکستان کے عوام کے زخموں پر جس طرح نمک چھڑکا ہے، جس طرح انہوں نے لوگوں کا مذاق اڑایا ہے، یعنی کل صبح کے اخبار میں، جنگ جیسے اخبار میں وزیر اعظم کا یہ بیان شائع ہوا تھا کہ پیٹرول کی پرائسز جو ہیں وہ کم ہوں گی اور عوام کو ریلیف دیا جائے گا۔ رات تک عوام اس آس میں بیٹھے رہے، اس امید میں بیٹھے رہے کہ یہ ظالم اور امپورٹڈ حکومت جو ہے پیٹرول کی کچھ پرائس کم کرے گی، تاکہ مہنگائی کے نتیجے میں جو اس وقت لوگوں کی زندگی بے سکون ہو چکی ہے، اس میں شاید کچھ سکون کے چند لمحات میسر آ جائیں۔ لیکن آپ بدقسمتی دیکھیے کہ ڈالر کا ریٹ بھی کم ہو گیا۔ وزیر اعظم کے بقول، یہ وزیر اعظم کا بیان ہے کہ 35 روپے ڈالر جو ہے کم ہو گیا ہے، اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل کی پرائسز جو ہیں کم ہو گئی ہیں۔ خود وزیر اعظم نے کہا کہ 95 ڈالر پر بیرل پر جو ہے اس کی پرائس کیلکولیٹ کر کے عوام کو فائدہ پہنچایا جائے، ریلیف دیا جائے۔ لیکن وزیر خزانہ کی جو منطق ہے، وہ منطق پاکستان کے 22 کروڑ، نہ صرف یہ کہ 22 کروڑ عوام بلکہ بہت بڑے بڑے دانشور اور بہت بڑے بڑے اکانومسٹ جو ہے سمجھنے سے قاصر ہیں۔ ان کی منطق کے مطابق اس وقت پیٹرول کی پرائس بڑھایا جانا ضروری تھا، اور انہوں نے تقریباً 6.25 روپے جو ہے وہ پر لیٹر جو ہے پیٹرول کی پرائس بڑھا دی ہے۔ پاکستان میں چونکہ سیاسی معاملات جو ہیں وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور کوئی نہ کوئی نیا ایسا واقعہ ہو جاتا ہے جس کی بنا پہ ہم آپ کے سامنے سیاسی معاملات پہ بات کرنے لگتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ پچھلے دنوں اس حکومت نے گیس کی قیمتیں بڑھا دی، پیٹرول کی قیمت تو پہلے بہت بڑی ہوئی تھی، گیس کی قیمت بڑھا دی، بجلی کی قیمت بڑھا دی، اشیاء ضروریہ کی چیزوں کی قیمتوں میں روز اضافہ ہو رہا ہے، لیکن اس پہ ہم بات نہیں کر پاتے، اور پاکستان کے عوام شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کل سے جو ہے وہ کم از کم ڈیلی بیسس پہ میں آپ کو مہنگائی کے حوالے سے جو کچھ ہو رہا ہے اس کو اسٹیٹسٹک دوں گا کہ یہ حکومت کیا کر رہی ہے۔ یہ حکومت عمران خان کی حکومت پہ الزام لگاتی تھی کہ انہوں نے بہت قرضہ لیا، انہوں نے کتنا قرضہ لیا، اس کے اسٹیٹسٹک بھی آپ کو بتاؤں گا۔ دوسری بات یہ کہ کراچی اور سندھ کے اندر بارشوں سے جو تباہ کاری ہوئی ہے، کراچی جو کہ ایک کھنڈر کا منظر پیش کر رہا ہے، اس کے حوالے سے بھی کل میں بہت تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا کہ سندھ حکومت جو ہے وہ سندھ حکومت کتنی بڑی ناکام حکومت ہے۔ کل آپ کو اس حوالے سے ضرور بتاؤں گا۔ ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔